اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میں اس پاک بی بی کا ذکر کرتی ہوں کہ جس کے نام خدا کے یہاں، یعنی جس ناموں کو خدا پکارتا ہے، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ بی بی کے خدا کے ہاں 9 نام ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ فاطمہ کے کیا نام ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ میرے آقا آپ اسے خود ہی بیان فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کا مطلب ہے کہ وہ ہر شخص سے جدا اور علیحدہ رکھی گئی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک پوری زمین پر آدم کے زمانے سے لے کر دنیا کے خاتمے تک فاطمہ کا کوئی کفو ہی نہ ہوتا۔ میری بیوی اپنے علم و کمال کی وجہ سے دوسری خواتین سے علیحدہ ہیں، آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ لفظ فاطر سے نکالا گیا ہے۔ رسول خدا آپ کو لفظ طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ لفظ زہرا کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ روزانہ امیر المومنین کے لیے آپ کا جمال مبارک 3 بار چمکتا تھا۔ ایک دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ابو ہاشم جعفری نے پوچھا کہ یہ جناب پاک زہرا کا لقب زہرا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت جناب سیدہ کا چہرہ امیر المومنین کے لیے ایسے چمکتا تھا جیسے آفتاب، ظہر کے وقت روشن چاند کی طرح چمکتا تھا، اور غروب آفتاب کے وقت کوکب درے کی طرح چمکا کرتا تھا۔ اور اس لیے اور آپ کے چہرے کے نور جو یہ نکلتا تھا، اسے مولا علی کو بہت تسکین ملتی تھی، سکون ملتا تھا۔ لفظ زہرا کی ایک اور بھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ خداوند کریم نے ایک دفعہ فرشتوں کو آزمانے کا ارادہ کیا، تو اس نے ان کی طرف ایک تاریک بادل کو روانہ کیا، اور اس کی وجہ سے اتنی تاریکی چھا گئی کہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے، اور چاروں طرف اللمان اللمان کی صدائیں تھیں۔ فرشتوں نے خداوند کریم سے دعا کی کہ خداوند کریم اس اندھیرے کو دور کر، اور خداوند کریم نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ کو پیدا کیا جو کہ قندیل کی صورت میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو اس قندیل میں رکھ کے عرش کے اطراف میں آویزاں کیا، اور پھر اس نور کی جگمگاہٹ سے 7 آسمان اور 7 زمین روشن ہو گئیں، اور فرشتوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تمہاری قیامت تک کی تسبیح و تقدیس کا ثواب میں زہرا اور اس کے والد اور اس کے شوہر اور اس کے اولاد کے چاہنے والوں کو عطا کروں گا۔ میری بیوی کے ناموں میں سے ایک نام سیدہ، عذرا، حورا، مریم اور بطول بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ میری بیوی کے نام جتنے خوبصورت ہیں، میری بیوی کا کردار بھی اتنا ہی خوبصورت ہے۔ بہت کم دنیا میں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا جیسا نام ہو ان کا ویسے ہی کردار بھی ہو۔ میری بیوی کے جتنے نام ہیں اتنے ہی
ہر بیوی کے نام کا عکس ان کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ میری پاک زہرا بیوی جو کہ جن کی کنیت ام الحسن بھی ہے، ام الحسین بھی ہے، ام الائمہ بھی ہے، ام ابیہ بھی ہے، ام المومنین بھی ہے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ میری بیوی کی جتنی بھی خواص ہیں اور جو آپ کا کردار ہے، جو آپ نے زندگی گزاری ہے اتنی مختصر زندگی میں، آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ ہر خواتین کے لیے، ہم خواتین کے لیے ایک مثال کے طور پہ ہے۔ ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو یوم غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام دیا تھا کہ یوم نداء کل اناس بے امامہم، قرآن نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے امام کے نام سے پکارا جائے گا روز قیامت، اور غدیر میں میرے رسول نے اس امام کا اعلان کیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ تو کائنات میں میرا مولا علی سب کے مولا بن گئے۔ جب رسول مولا ہیں تو پھر علی بھی مولا ہیں۔ اور بس یہیں آج میں نے کہنا تھا کہ جہاں میری بیوی کے کردار میں اور چیزیں شامل کی جاتی ہیں اور آپ کا ایک مثالی کردار بنتا ہے، اس میں یہ کہ آپ ایک بہترین مومنہ بھی ہیں، خداوند کریم کی عبادت گزار کے ساتھ ساتھ اپنے امام کی معرفت بھی رکھتی ہیں۔ اور امام کی معرفت تو اس انداز میں کہ جو کہ آپ کے شوہر بھی ہیں لیکن آپ کے امام بھی ہیں، جیسے آپ کے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بابا بھی ہیں لیکن آپ کے رسول بھی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح جناب فاطمہ کے مولا علی شوہر بھی ہیں لیکن امام بھی ہیں۔ تو میری بیوی نے، وہ میری پاک بیوی کہ جس نے اگر اپنے بیوی ہونے کے پورے فرائض نبھائے تو اپنے امام کے جو فرائض بیوی پہ آئے تھے وہ بھی پورے کیے، کہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ولم یعرف و امام زمانہ ماتا میتات جاہلیت، کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کے مرا۔ میری بیوی میں آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی کے جتنے پہلو میں دیکھتی ہوں اپنی بیوی کے، ہر پہلو جدا نظر آتا ہے، بیٹی کے روپ میں جدا نظر آتا ہے۔ کوئی ایسی بیٹی نظر نہیں آتی کائنات میں مجھے جو باپ کی ام ابیہ ہو، کوئی ایسی ماں نظر نہیں آتی کوئی بھی کائنات میں جس کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں، جس کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی ہو کہ جو عالمہ غیر معلمہ کہلائے، اور کوئی ایسی بیوی نہیں دیکھی جو فاطمہ زہرا جیسی ہو، اور پھر کائنات میں میں نے کوئی ایسی مومنہ نہیں دیکھی، عبادت گزار بیوی خداوند کریم کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے امام کو پہچاننے والی بیوی، اور ایسی اپنے امام کو پہچاننے والی بیوی کہ اپنی اولاد کی بھی قربانی دی ہے، اپنے عزت نفس کی بھی قربانی دی، کہ وہ میری پاک بیوی کہ جو بابا نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، تو بیوی نے کہا بابا آپ کے ساتھ جو شخص آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بیٹا وہ نابینا ہے، تو میری بیوی نے کہا کہ بابا وہ نابینا ہے، میں تو بینا ہوں، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے۔ وہ میری بیوی، اس نے جب کبھی گھر سے قدم ایسے باہر نہیں نکالتی تھی، اپنے امام کی خاطر اپنے شوہر علی اور اپنے امام علی کو بچانے کے لیے وہ گھر سے باہر بھی قدم نکال دیے۔ اس بیوی نے سارے وہ ظلم سہے جو کہ ناقابل برداشت تھے، کہ وہ اس طرح سے ناقابل برداشت تھے کہ جب امام وقت کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی تھی تو میری بیوی گھر سے باہر نکلی اور بچانے کی پوری کوشش کی، اور اس میں آپ کا بچہ بھی شہید ہوا، آپ کا جسم بھی زخمی ہوا، لیکن آپ نے اپنے وقت کے امام کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ یہ میری وہ پاک بیوی ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہیں تو ہم پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ کبھی ابتر درود نہ پڑھو جب تک میرے آل محمد شامل نہ ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ میری پاک بی بی کا وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے کو میرا رسول دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ کہتے ہیں۔ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ فرشتے آتے ہیں۔ وہ میری پاک بی بی کہ جس کی زبان سے اگر کسی فرشتے کے لیے یہ نکل جائے کہ بیٹا حسین اور حسن صبح تمہارے لیے درزی جنت سے لباس لے کر آئے گا، تو رضوان جنت نہ رہا بلکہ اس نے اپنا نام ہی تبدیل کر لیا۔ وہ اتنی صدیقہ بی بی، وہ اتنی سچی بی بی کہ جس کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو خداوند کریم نے اپنے ملائکہ سے کہا، رضوان جنت سے کہا کہ اب تم یہ جو لباس جنت لے کر جاؤ تو تم خیاط الحسین کہنا اپنے آپ کو۔ اور جب وہ دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے تو جناب فضہ پوچھتی ہیں تم کون ہو؟ انا خیاط الحسین، میں تو حسین کا درزی ہوں۔ یعنی میری بیوی کے کہے ہوئے لفظ جو آپ زمین پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، عرش پر خداوند کریم سنتا ہے اور اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تم نے اب انہی لفظوں کی پاسبانی کرنی ہے، خیال کرنا ہے کہ جو یہ بی بی کلام ادا کرتے اسی لفظوں کے ساتھ تم نے زمین پر جانا ہے۔ تو یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر فرشتے آتے ہیں۔ کبھی فرشتے روٹی لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ ہم انسانوں کو سکھاتے ہیں کہ اس دروازے پہ کبھی بادشاہ بن کے مت آؤ، بلکہ کبھی اسیر بن کے آؤ، کبھی فقیر بن کے آؤ، کبھی یتیم بن کر آؤ، تمہاری ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ در فاطمہ ہے، یہاں سے کبھی کوئی خالی نظر نہیں آتا۔ اور کبھی بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس دروازے پہ سلیمان فارسی اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے ہیں، اور ایسی جھاڑو دی ہے، ایسی صفائی کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے کہہ دیا منا اہل بیت۔ تو اس دروازے کی اتنی عظمت ہے۔ اور کبھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ اسی دروازے پہ خداوند کریم ستارہ بھیجتا ہے، اور وہ ستارہ تمام فضاؤں میں مدینے کے چکر لگاتا ہوا اسی دروازے پہ آ کے سجدہ کر کے جاتا ہے۔ تو اس دروازے کی عظمت جتنی بھی بیان کروں کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب سے بڑا، تمام چاند سورج ستاروں کائنات سے بڑا افضل، تمام نبیوں سے بڑا نبی میرا رسول ہے، جو اس دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ حمادن رسالت کہہ کے پھر اندر آتے ہیں۔ تو وہ میرے رسول ایک دن آپ آئے اور دروازے کے باہر آپ کھڑے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ کی عادت تھی کہ آپ خود جا کر دروازہ کھولا کرتی تھیں اور بابا کا استقبال کرتی تھیں۔ بابا بیٹی کا پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، بیٹی بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی اور لا کے بابا کو بٹھایا کرتی تھی۔ وہ رسول ایک دن آئے اور آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اسی طرح السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ کہا۔ کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کچھ دیر گزری، پھر دستک دی، پھر آپ نے یہی کہا، دروازہ نہ کھولا۔ جب تیسری دفعہ آپ نے دستک دی تو جناب فضہ دروازے پہ گئیں، اور جناب فضہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ پسینے میں تر ہیں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، جب تک مجھے فاطمہ اجازت نہیں دے گی میں اندر نہیں آ سکتا۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ تو ابھی سو رہی ہیں، پھر آپ گھر تشریف لے جائیے۔ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ میں گھر بھی واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ خداوند کریم نے کہا ہے کہ تم فاطمہ کے پاس جاؤ، اور میں آیا ہوں اور فاطمہ سے ملے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب تک میری فاطمہ مجھے اجازت نہیں دے گی میں اندر نہیں آؤں گا۔ جناب فضہ اندر گئیں، جناب فاطمہ
सो रही थी, थक जाती थी मेरी बीवी। तो आपने कहा बीवी से, बीबी उठिए, क्योंकि बाबा बहुत देर से दरवाजे पे खड़े हैं और पसीने में तर हो चुके हैं। जनाब फातिमा जल्दी से उठी, दरवाज़ा खोला, बाबा को देखा, अंदर लाई। कहा बाबा आपका घर था, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी, आप फ़ौरन अंदर आ जाते। ये तो आपका घर है, आपके अली भाई का घर है, आपके हसन हुसैन का घर है, ये फातिमा का घर है बाबा, आपको इजाज़त लेने की तो ज़रूरत नहीं है। मेरे मौला कहते हैं फातिमा का घर है, लेकिन इजाज़त तो फातिमा देगी तो मैं अंदर आऊँगा ना। वो मेरी बीबी की इजाज़त के बगैर मेरा रसूल अंदर नहीं आते थे। ये वो अज़मत वाला घर था। तो इसके मैं कहती हूँ कि मेरी बीबी के मुअज़्ज़ात हैं, आपकी शान करीमी है। इसलिए कि जो ज़िक्र हम करते हैं, अपनी बीबी की शान बयान करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी शान तो बयान करते हैं रसूल खुदा, आपकी शान तो अल्लाह बयान करता है, आपकी शान तो मेरे मौला हसन हुसैन बयान करते हैं, आपकी शान तो इमाम ज़माना बयान करते हैं, आपके दुख भी इमाम ज़माना बयान करते हैं, आपके दुख भी 12 इमाम बयान करते हैं, आपके दुख रसूल खुदा भी बयान करते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़िक्र करूँगी कि हॉलैंड की एक फैमिली थी और बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और उनके पास सिर्फ़ उनकी एक ही औलाद थी, बेटी। ज़ाहिर है बेटे बड़े बच्चे हो जाएं तो वो गाड़ी चलाना भी सीख जाते हैं और फिर थोड़े से आज़ाद भी हो जाते हैं। बच्ची थी, लाडली थी, बाप ने गाड़ी लेके दी, गाड़ी चला रही थी कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ और इतना शदीद हुआ कि उसकी पसलियाँ टूट गईं। और वो बच्ची को जब अस्पताल में दाखिल किया तो उन्होंने, अस्पताल वालों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन शायद ही है कि ये बच सके, क्योंकि पसलियाँ टूट गई हैं। जिस्म की कोई और हड्डी टूट जाए जुड़ सकती है, लेकिन पसली का जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो उसको बच्ची से कहा कि इस तरह से ऑपरेशन है और मौत का ख़तरा है। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं अपने घर में ही क्यों ना मरूं, मुझे क्या ज़रूरत है कि जो मैं यहाँ पर रहूं। बच्ची घर आ गई। उनके पड़ोस में ही एक सादात का घराना था जो ईरान से जिनका ताल्लुक़ था, और उनके जो बुज़ुर्ग खातून थीं उनको बीबी जान कहते थे। एक दिन शब जुमा बीबी जान घर से बाहर निकली अपने इबादत के लिए। जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा कि वो शख्स जो बाप था वो उसे नज़र आया। उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी का अब क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का इस तरह से मैं ले गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, लेकिन मेरी बेटी तैयार नहीं है ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने, बीबी जान ने कहा कि ठीक है, मैं आज या कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी और तुम्हारी बच्ची को देखूँगी। जब दूसरे दिन हुआ तो वो उनके घर गई। जाके देखा बच्ची दर्द से कर्रा रही थी। वो बच्ची के पास बैठी, हाल चाल पूछा। बच्ची कहने लगी बस इस कदर शदीद तकलीफ़ है कि दिल चाहता मैं मर ही जाऊँ, कि मुझसे अब ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि पसलियाँ जो हैं पता नहीं जिगर में चुभती हैं। मेरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द है कि मुझसे ना सीधा लेटा जाता है, ना मैं करवट के बल लेट सकती हूँ। मुझे बहुत सख्त तकलीफ़ है। जवान बच्ची है, एक ही बच्ची है, माँ बाप की तड़प देखती हैं बीबी जान। तो पूछती हैं कि किसी डॉक्टर ने तो कोई हल बताया होगा। उसने कहा कि नहीं, किसी डॉक्टर के पास कोई हल नहीं। मेरे बाप तो कहता है कितनी चाहे तुम मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दो, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा, मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा, और तकलीफ़ की शिद्दत इतनी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बीबी जान कहती हैं कि अच्छा ऐसा है कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूँ। उसने अगर आप जानते हैं तो फ़ौरन मेरे बाबा को बताएं कि वो कौन सा डॉक्टर है
جو مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ بی بی جان نے کہا کہ وہ پیسے بھی نہیں لے گا اور وہ وقت بھی نہیں لے گا۔ تو اس نے کہا وہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر وہ ہے کہ جسے تم شدت سے پکارو، دل سے پکارو تو وہ تمہاری آواز کو سنے گا اور وہ تمہاری مدد کو ضرور آ جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے ضرور بتائیں۔ بی بی جان نے کہا کہ ہاں، تم یہ بس صرف ایک نام تصور کرو کہ وہ تمہارے پاس آئیں اور تمہاری مدد کریں، یا فاطمہ تو ذرا آغے سنی، آغے سنی۔ اس طرح سے آواز دینا بی بی کو، اترکنی، میری مدد کو آؤ، یا فاطمہ زہرا میری مدد کو آؤ۔ اور اس کے بعد اس نے اس کے بچی سے کہا کہ تم بھی پکارو، اور پھر وہ سید زادی نے وضو کی اور صحن میں گھر کے کھڑی ہو گئیں۔ اس کے والدین کو بھی کھڑا کیا اور کہا اب آپ لوگ بھی پکاریں جس طرح میں پکار رہی ہوں، اور آواز دیں انہیں، اور دل سے آواز دیں۔ مدینے کی طرف رخ کیا اور کہا کہ دیکھ بی بی، میں اس مریضہ کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ بی بی میں نہیں سمجھتی کہ میں نیک ہوں، لیکن پھر بھی بی بی ہوں تیری اولاد ہی، کچھ بھی ہے آج اس بچی کو صحت دے دیں۔ بس بی بی اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مجھے شرمندہ نہ کرنا بی بی، میں آپ کے پاس اس کو لے کر آئی ہوں، اسے صحت دے دیں۔ انہوں نے تڑپ تڑپ کر آوازیں دینے شروع کر دی، یا فاطمہ زہرا غسنی، یا فاطمہ زہرا غسنی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک دم ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ سب دوڑتے ہوئے اس بچی کے کمرے میں گئے۔ اس بچی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اپنے پلنگ پر بیٹھی ہوئی، اپنی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی زور زور سے آوازیں دیتی جا رہی تھی، یا فاطمہ زہرا غسنی، یا فاطمہ زہرا ادرکنی، میری مدد کرو، بس یہ کہہ رہی تھی اور چیختی جا رہی تھی۔ ماں پاس گئی، بچی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، وہ بے قرار ہو کے رو رہی تھی، ماں بھی رونے لگی، سب رونے لگے۔ کہتی وہ ایک دم آنکھیں کھول کے کہتی وہ کہاں چلی گئیں؟ انہوں نے پوچھا کون چلی گئیں؟ کہاں یہاں پر ایک بی بی آئی تھی، نقاب پوش سیاہ، انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا، اور وہ آئیں اور آ کے انہوں نے میرے پسلیوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا درد بہت ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں درد بہت ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں میں احساس جانتی ہوں کہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا کتنا درد ہوتا ہے، تجھے بہت تکلیف ہے، لیکن اب تجھے صحت ہو جائے گی، تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ اب مجھے کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری پاک بی بی نے اس بچی کو ٹھیک کر دیا، اور وہ لوگ انہوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ میری پاک بی بی، میں صدقے تیرے اور تیرے معجزے کے، تیری شان کے صدقے، تیرے پکارنے پہ آنے کے صدقے، میری وہ پاک بی بی، وہ پاک بی بی جو کسی کو نہیں ستاتی تھی، جو سب کے لیے دعا مانگتی تھی، کہ میرے مولا حسن کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ اماں ساری ساری رات عبادت کرتی ہیں اور سب کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور اتنی دعا کرتی میری اماں کہ ہر ہمسائے کے نام لے لے کے دعا کرتی تھی، کہ اس کو بھی، اس کے لیے بھی ایک ایک کا نام لے لے کے دعا کرتی تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا اماں جان آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں اور ہمارے لیے آپ سب سے آخر میں دعا کرتی ہیں؟ تو آپ نے کہا بیٹا ہمسائے کا حق زیادہ ہے، پہلے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ میری بیوی نے سب کے لیے دعائیں کی، سب کے لیے ہمیشہ میری بیوی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ ہر مشکل وقت میں میری بیوی نے سب کی مدد کی ہے۔ لیکن وہی میری بیوی ایک دن ایسا آیا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے مولا علی گھر میں بیٹھے قرآن لکھ رہے ہیں اور میری بیوی کام کر رہی ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جناب فضا جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ علی کو مسجد میں بلایا ہے۔ پاک زہرا نے جب یہ بات سنی کہ مسجد میں بلایا ہے، تو آپ نے کہا کہ علی مسجد میں نہیں جائیں گے، جاؤ جواب دے دو۔ پھر وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا کہ
علی کو مسجد میں بلایا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ علی مسجد میں نہیں جائیں گے۔ جب دوسری دفعہ یہ کہا تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ زور زور سے دستک کی آواز سنائی دی۔ میرے مولا علی اٹھ کے جانے لگے تو میری بیوی نے مولا علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ابو الحسن، آپ کو میرے حق کی قسم، آپ دروازے پہ نہیں جائیں گے، آپ یہیں بیٹھیں، میں دروازے پہ جاتی ہوں۔ میری بیوی بابا کو یاد کر کر کے بہت لاغر ہو چکی تھی، بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میری بیوی کے سر میں اتنا درد رہتا تھا، اس وقت بھی آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری کمزور اور لاغر بیوی، اور پھر آپ کے جناب محسن بھی ہونے والے ہیں۔ اس حالت میں آپ دروازے پہ جا کے کھڑی ہوئیں، اور یہ سوچ کے میری بیوی کھڑی ہوئی کہ آنے والا میرا تو لحاظ کرے گا نا، یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ میرے لیے بابا کھڑے ہو جاتے تھے، قامہ علیہ، جب میں چاہتی تھی تو بابا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کتنی بابا میری عزت کرتے تھے۔ یہی بات سوچ کے بیوی دروازے پہ گئی، لیکن اس وقت مجھے میرے مولا رسول خدا کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب آپ نے جناب سیدہ کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کے سامنے سے گزری تھی، تو آپ نے کہا تھا سیدہ پہ ایک وہ وقت آئے گا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اس کا حق چھین لیا جائے گا، اس کا بچہ مارا جائے گا، اس پہ مصیبتوں کے طوفان آ جائیں گے، میری بچی مدد کے لیے پکارے گی لیکن کوئی مدد کو نہ آئے گا۔ آج وہی وقت آ گیا تھا کہ میری بیوی اس وجہ سے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں کچھ خیال کریں گے۔ آنے والے نے زور زور سے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے کہا، کون ہے؟ کہا، علی کو باہر بھیجو۔ جناب سیدہ نے کہا کہ علی قرآن لکھ رہے ہیں، وہ نہیں آئیں گے باہر۔ کہا، اگر وہ باہر نہیں آئیں گے تو ہم اندر آ جائیں گے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کے اندر داخل ہونے کے لیے کہ بی بی سیدہ گھر میں بیٹھی تھی تو ملک الموت بھی اندر نہیں آیا تھا، اور جناب رسول خدا نے کہا تھا کہ سیدہ تو اجازت نہیں دے گی تو ملک الموت بھی اندر نہیں آئے گا۔ آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں، اندر تمہیں نہیں آنے دوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اندر آ جائیں گے اگر تم نے علی کو آنے کی اجازت نہ دی، اگر علی باہر نہ آیا تو ہم اندر آ جائیں گے۔ میری بیوی بہت پریشان ہے، اور باہر سے وہ لوگ دھکا لگانے لگتے ہیں تو میری کمزور سی بیوی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کہ شاید جیسے وہ روک لیں گی، لیکن آنے والے اتنے بدتمیز تھے، بار بار جب دستک دیتے ہیں تو میری بیوی کہتے ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، اس گھر میں رہتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم نے تو اندر آنا ہی ہے، یا علی کو باہر بھیج دو۔ تیسری دفعہ پھر میری بیوی نے یہی کہا کہ اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، تم جانتے ہو حسن و حسین سے کتنا میرا بابا پیار کرتا تھا۔ اور بولنے والا کہتا ہے کہ چاہے حسن و حسین رہتے ہوں، چاہے فاطمہ رہتے ہوں، یا تو علی باہر آ جائیں ورنہ ہم اندر آ جائیں گے، اور ورنہ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ میری بیوی جانتی نہیں کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بیوی نے آخری حجت کی کہ تم یہ ظلم مت کرو، میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ لیکن میری بیوی کے ان الفاظ کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی دھواں پھیلنے لگا اور پھر آگ کی شدت بڑھی، اور اسی دروازے میں ایک کیل بھی تھی، جیسے جیسے آگ جلتی گئی وہ کیل سرخ ہوتی چلی گئی، اور پھر انہوں نے دروازے پہ دھکا مار کے اپنے پیروں سے اتنے دھکے دیے کہ دروازہ گرا اور میری بیوی سیدہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں آ گئیں، اور پھر کسی ایک شخص نے یہ دیکھا کہ اس دروازے کے پیچھے سیدہ کھڑی ہیں، جانتا تھا کہ سیدہ کھڑی ہیں، تو اور زور سے اپنے پیروں سے اس دروازے کو اتنے زور سے بھینچا، دبایا دروازے کو کہ بیوی بالکل
دیوار اور در کے درمیان پس کے رہ گئیں، اور آپ نے آواز دے کے کہا، فضا چل دیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اور وہ جو کیل سرخ ہو چکی تھی وہ میرے بیوی کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ اور پھر سالم اندر داخل ہو گئے۔ میرے مولا حسن تھوڑے ماں کی تکلیف کو دیکھ کے جناب فضا توڑی، بیوی کو نکالا، لیکن بیوی کو ابھی ہوش بھی نہیں آیا تھا کہ جناب مشکل کشا کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ جیسے ہی میری بیوی کو ہوش آیا، ایسی وفادار بیوی، ایسی امام سے محبت کرنے والی بیوی کہ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، ہوش میں آتے پوچھا کہ ابو الحسن کدھر گئے ہیں؟ کہا ان کو رسی گلے میں ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے۔ میری بیوی نے چادر اوڑھی، مولا حسن حسین کو ساتھ لیا، اور اسی طرح سے ابو الحسن کو چھوڑ دو، حیدر کو چھوڑ دو کہتے ہوئے میری بیوی گلی میں چلی گئی، اور جا کے مولا علی کا جو پٹکا بندھا ہوا تھا کمر کے ساتھ اس کپڑے میں ہاتھ ڈال دیا، اور کہا میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی، میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی۔ ایک ظالم نے، جس کا نام قنفذ تھا، اس نے اپنا کوڑا نکالا، تازیانہ نکالا، جو کہ چمڑے کا بنا ہوا کوڑا تھا، اس نے بی بی کے ہاتھ پر مارنا شروع کر دیا، اور پھر اتنے زور سے اس نے مارا کہ میری بیوی کے ہاتھ سے مولا کا پٹکا چھٹ گیا۔ وہ مولا کو لے کر چلے گئے۔ میری بیوی تڑپ کے کہتی ہیں کہ اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بال کھول دوں گی، میں بابا سے شکایت کر دوں گی۔ جب میری بیوی کے یہ الفاظ تھے تو اس وقت ایسا لگا جیسے مدینے میں زلزلہ آ جائے گا، اور مسجد نبوی کی دیواریں اوپر اٹھنے لگیں۔ میرے مولا علی نے جناب سلیمان فارسی سے کہا، سلیمان فارسی سے، کہ جلدی جاؤ سلیمان، جناب فاطمہ کو روکو، اگر آج فاطمہ نے بال کھول کے بد دعا دے دی تو ابھی قیامت آ جائے گی۔ جناب سلیمان فارسی کے اور جناب زہرا سے کہا کہ بی بی، آپ کو قسم دی ہے مولا علی نے، اور اپنے حق کا واسطہ دیا ہے کہ آپ نے امت کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ میری بیوی بابا کی قبر پہ گئی اور رو کے کہنے لگی، بابا جو مصائب مجھ پر پڑے ہیں، اگر یہ دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ بابا تیری فاطمہ بہت اکیلی رہ گئی ہے، بہت تنہا رہ گئی ہے، بابا میرا محسن مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے، اے میرے مولا امام زمانہ، یا جناب رسول خدا، یا جناب مولا علی، یا ائمہ طاہرین، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر۔ اے میرے مولا جن کی جو پریشانیاں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے رحیم جو بیمار ہیں ان بیماروں کو بیماری کربلا کے صدقے میں صحت کلی عطا کر، جن کی اولاد نہیں اولاد عطا کر۔ جو اے میرے مالک اس وقت کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری عاقبت بخیر کرنا۔ اے میرے رحیم روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا میری اس پاک بی بی کا واسطہ جو اس وقت بھی کہ جب آپ کے پہلو میں کیل چبھی ہوئی تھی، اس وقت بھی جب آپ کو تازیانے پڑ رہے تھے، اس وقت بھی میری بی بی اپنے بیٹے مہدی کو پکار رہی تھی، اے مہدی جلدی آ جانا، تو نے میرا بدلہ لینا ہے۔ اے میرے مولا میرے امام وقت کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کرنا، اور روز محشر ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔